الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی النبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وعدنا سبول ختم الرسول ملائک الجسم وعدنا سبول ختم الرسول ملائک الجسم غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں بہی اول بہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا محترم جناب مہمان خصوصی صاحب صدر جلسہ مشفق اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آراستہ جلسہ میں جس موضوع پر مجھے لب گسائی کا ذریعہ موقع میں سر آ رہا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شامل کرام، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درخت کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو پانی کے روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو عورت بنا دیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ قلم ختم ہو جائیں گے، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ محترم سامعین، قبل اس کے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات المبارکہ کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالو۔ چھٹی صدی عیسوی جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کی تصویر کشی کر دینا مناسب سمجھتی ہوں۔ چھٹی صدی عیسوی جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تاریخ کا بدترین دور تھا۔ پورے جزیرۃ عرب پر کوئی حکمرانی کے لیے تیار نہ تھے اور نہ نظام مکمل تھا۔ عربوں کے اخلاق بھی بہت بگڑ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ بعد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری انسانیت خودکشی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ ان حالات میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں معبوس فرمایا۔ 531 عیسوی 12 ربیع الاول صبح صادق کو کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 بروج زمین بوش ہو گئے، صدیوں سے جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا۔ نشانیاں دیکھ کر علمی کتاب کے عالم پکار اٹھے۔ آ گئے وہ شاہ امام جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا اعلیٰ مقام ہے اس سرور کونین کا کہ آپ کو مزمل کہے، مدثر تو کہے، سراجم منیر کہا۔ آپ کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم، آپ کی رحمت کو وما ارسلنک رحمۃ للعالمین پکارا، اور یہ پیغام امت محمدیہ کے لیے قل انی کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیغمبر، آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم خدا کی محبت کے دعویٰ دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ لہذا ایک مومن کے لیے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہے۔ اپنی زندگی کے لیے ان سے روشنی حاصل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کے اخلاق و کردار کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ موضوع کے طویلات اور وقت کے نزاکات کے پیش نظر میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کے عزیز لوگ قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموشی کا مظاہرہ فرمائے۔ اب اس کے بعد